صحیح کئی بھائی موبائل کی تصویر اور ویڈیو کے حوالے سے تردد اور اختلاف کا شکار ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا، بچنا چاہیے اس سے. صحیح علماء خود اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. نہیں، نہ اہتمام کرے نا. تصویر ہی ہے، سیدھی بات ہے. یہ تصویر ہی ہے. البتہ صرف ایک چیز کی گنجائش دی ہے علماء نے کہ جس کا تعلق تعلیم اور تبلیغ سے ہو، کیونکہ آج کے دور میں جو الحاد اور جو کفر اسی ذریعے سے پھیل رہا ہے، اس کا مقابلہ آپ اس کے بغیر کر نہیں پاتے. صرف اس وجہ سے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے جنگ میں مویشیوں کو مارنے، فصلوں کو کاٹنے، بچوں اور بوڑھوں کو مارنے سے منع فرمایا. بچوں اور بوڑھوں کو مارنے سے منع فرمایا. لیکن اب آج کے دور میں یہ ایٹمی جنگ جو رخ اختیار کر چکی ہے، اس میں اگر آپ ایٹم نہیں بنائیں گے، ایٹم کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ہر چیز جل گئی. مرد ہی نہیں، حیوانات بھی، فصلیں بھی، ہر چیز ہی، ہر جاندار ہی جل کے رہ گئے. وہ بے گناہ جو ہے نا وہ بھی مارے گا. لیکن اگر آپ ایٹم نہیں بنائیں گے تو آپ بچیں گے نہیں. تو یہ جو کام گناہ ہو اس کا ارادہ بھی گناہ ہے، جو کام نیک ہے اس کا ارادہ بھی نیک ہے. بس سمجھیے، جو کام گناہ ہے نا اس کا ارادہ بھی گناہ ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے. اور جو نیک ہے ارادہ، اس کا عمل، اس کا ارادہ بھی نیک ہے، اس کے ارادے کا بھی اجر ملے گا. اب آپ نے بنایا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں کیا، بنا بھی لیا ہے. سمجھے نا، بنا بھی لیا ہے تو اس کا نقصان ہے نا. نقصان ہے تو جواز ہے یا نہیں ہے؟ جواز ہے. اسی طرح یہ ایک مجبوری، جس طرح وہ مجبوری، حالانکہ دین ہمیں اس کی اجازت، اب ان کے مقابلے میں ہم نے یہ کیا ہے، ان سے بچاؤ کے لیے یہ ہم نے کیا ہے. بالکل یہی کیفیت ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے یا تدریس کے میدان میں. اب دیکھیے یہ لاک ڈاؤن میں جتنا نقصان تعلیمی ہوا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اب اس کا علاج وہ یہی ہے، یہ بھی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے. تو اس لیے اس حد تک تو گنجائش ہے، لیکن محض تصویر بجائے تصویر برائے تصویر اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہم گناہ بھی کریں اور اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیں، یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے. تصویر بہرحال تصویر ہے. ہاں بعض علماء کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ کرتے ہیں کہ یہ تصویر، اس تصویر کا وہ حکم نہیں ہے جو دوسری تصویر کا ہے، کیونکہ یہ تصویر نہ لٹکائی جاتی ہے نہ ہی نمایاں ہوتی ہے. لیکن دوسری تصویر جو ہے، نہ آپ نہ لٹکائیں، نہ نمایاں کریں. یہ آپ کے جیب میں شناختی کارڈ ہے، اس میں تصویر ہے آپ کی یا نہیں؟ یہ آپ کی اجازت، یہ آپ کے لیے ایک مجبوری بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی؟ آپ کے نہ چاہنے کے باوجود یہ مجبوری بنی ہوئی ہے. اسی طرح آپ باہر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، پاسپورٹ پر تصویر لگے گی. یہ اب بین الاقوامی مسائل بنے ہوئے ہیں. ہمارے شیخ عبدالمنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ صاحب عظیمت آدمی تھے. وہ افصاح بتلایا کرتے تھے ان سے جب تصویر کے بارے میں ناجائز، تو یہ پاسپورٹ پر آخر جائز، یہ تصویر ناجائز، حرام. اچھا پھر اس کے بارے میں ایک مرتبہ پھر اور آتا ہے مسئلہ. چلیے ایک فرض کی ادائیگی ہے، فرض کی ادائیگی کے لیے تو آپ نے یہ کر لیا، اب باقی تو نفل ہے نا، باقی حج نفلی ہے نا، بار بار عمرہ نفلی ہے نا. تو اب نفلی کرنے کے لیے آپ حرمت کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ پھر ایک سوالیہ نشان ہے، جہاں پھر حرمت جو ہے وہ مقدم ہے، لیکن آپ پھر اجازت دے رہے ہیں.
یہ کیوں اجازت دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے نہ چاہنے کے باوجود یہ ہم آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ چاہتے نہیں ہیں یہ، یعنی ہم اس میں مجبور ہیں، جس طرح کہ 100 روپیہ جیب میں رکھنے میں بابے کی تصویر پر آپ مجبور ہیں، جس طرح شناختی کارڈ میں آپ اپنی تصویر رکھنے میں مجبور ہیں، سمجھے نا۔ یہ بین الاقوامی، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے سعودیہ میں، اللہ اکبر، یہ دیرہ غازی خان کے علاقے تھے، اس علاقے میں سرخ داڑھی ہوتی تھی، انہوں نے نہ پاسپورٹ بنایا نہ تصویر بنائی، حتیٰ کہ جناب فیصل کے جس وقت تصویریں سب سے پہلے فیصل کی تصویریں لگی ہیں چوکوں پر، تو انہوں نے پتھر لے کے تصویروں کو پھاڑ دی، مقدمہ ہو گیا، پولیس آ گئی، لے چلو عدالت کے پاس، عدلیہ چلو، عدلیہ کے قاضی کے پاس چلے گئے۔ وہ مولوی صاحب تھے، وہ جناب تصویر کی حرمت پر احادیث پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ وہ قاضی نے کہا چھوڑ دو اس کو، جانے دو اس کو، ہاں چھوڑ دیا ان کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی نے واقعتاً ہی، سب ساتھی وہاں کے جو ہیں نا وہ بتلاتے ہیں، نہ پاسپورٹ، اور بلکہ ایک دفعہ وہ پاکستان آئے اور پاکستان سے واپس گئے بغیر پاسپورٹ کے گئے۔ اس کے پاس کسی شہزادے کا کوئی مکتوب تھا، وہ دکھا دیتے تھے، اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پر پاسپورٹ اور ویزے کی پابندی نہیں ہے، جب یہ آنا چاہے جانا چاہے اس کو ہمارے ملک میں اجازت ہے۔ اس قسم کا اجازت نامہ اس کے پاس تھا، تو سارے خاموش ہو جاتے، ٹھپا لگا دیتے، چلو جاؤ۔ اب موجودہ دور میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تعلیمی مجبوری بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔